الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ انفال کے اندر ہم غزوہ بدر کا بیک گراؤنڈ کل ہم نے جانا کہ غزوہ بدر پیش کیوں آئی اور کیوں اس کو جو ہے وہ آغاز ہوا جنگ کا۔ غزوہ بدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی پہلی جنگ ہے۔ مدینہ میں آئے بھی سال پورا نہیں ہوا تھا اور یہ جنگ پیش آ گئی تھی۔ ایک پہلے ہی سال کے بیچ میں جنگ شروع ہو گئی اور اس کی وجہ بھی ہم نے جان لی۔ اس جنگ کے اندر حالات یہ تھے کہ جو لوگ اس تنگ وقت میں لڑائی کے لیے اٹھے تھے ان کی تعداد 300 سے کچھ زائد تھی، 313 بتائی جاتی ہے۔ یہ کون ہے؟ مسلمان مجاہد۔ ان میں سے 86 مہاجر تھے۔ مہاجر کون ہیں؟ جو ابھی مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، 86۔ 61 قبیلہ اوس کے ساتھی تھے جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے۔ 170 قبیلہ خزرج کے تھے۔ یہ دونوں قبیلے کہاں کے تھے؟ مدینہ کے اندر کے۔ تو بھاری تعداد انصار کی تھی اور مہاجر کی تھوڑی تھی 300 میں سے، جن میں سے صرف 2-3 کے پاس 313 اور یا 2 گھوڑے تھے، ایک روایت میں آتا ہے، ایک میں آتا ہے 3 گھوڑے تھے۔ سواری کا عالم دیکھ لیں، 313 افراد اور 2 یا 3 گھوڑے اور صرف 70 اونٹ تھے۔ اونٹ سلو چلتا ہے، گھوڑا ہی تو ہوتا ہے سب سے زیادہ اور بہترین جنگی چال کے لیے۔ ان 70 اونٹوں میں سے 3-3 4-4 افراد باری باری ان پر سوار ہوتے تھے۔ سامان جنگ بالکل ناکافی تھا۔ اتنا تھوڑا سامان جنگ تھا کہ پانی کے بھی گھونٹ اور کھجور کے بھی چند جو ہے وہ کھانے پڑتے تھے۔ صرف 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں۔ زرہ لوہے کا جنگی لباس ہوتا ہے۔ پوری نہ بند کریے گا ونڈو۔ 60 آدمیوں کے پاس زرہیں تھیں، لوہے کا لباس۔ باقی سب سمجھ لیں کس حال میں تھے؟ نہتے، سینے پہ سیدھی تیر اور تلوار کھانے کے لیے۔ چند فدائیوں کے علاوہ اکثر آدمی جو اس خطرناک مہم میں شامل تھے ان کے دلوں کی یہ حالت تھی، انہیں ایسا لگتا تھا کہ جان بوجھ کر موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ اندر سے دل کانپ رہے تھے کہ پہنا بھی کچھ نہیں ہوا، خالی ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، ہاتھ میں تیر ہے، کسی کے تلوار ہے، کسی کے ڈنڈا ہے، کسی کے پاس نیزہ ہے۔ کوئی بہترین قسم کی یہ فوج نہیں تھی جو جا رہی تھی۔ مصلحت پسند جو لوگ تھے وہ دار اسلام میں داخل تو ہو چکے تھے لیکن ایسا ایمان نہیں تھا کہ وہ جان و مال قربان کر دیں۔ یاد رکھیں، کہیں سے افراد نکلتے ہیں اور کہیں سے مال نکلتا ہے، کہیں سے اسباب نکلتے ہیں اور یہ سب کچھ مل کے ایک مکمل کام ہوتا ہے۔ یہ جو کام اسلام کا، دین کا، خدمت کا کام، نہ یہ کبھی تنہا ہوا اور نہ ہی یہ تنہا ہو سکتا ہے۔ کوئی دنیا کائنات میں ایسا نبی، کوئی ولی، کوئی ٹیم ورک کرنے والا ایسا نہیں تھا۔ دیکھیں ہمارے محلوں کی مسجدیں ہیں اور ہمارا ایک ایک گھر اس مسجد کی لمبائی چوڑائی سے بڑا ہوتا ہے نا۔ اکثر محلوں میں 5-5 مرلے کی مسجد ہوتی ہے، اکثر ایسا ہوتا ہے 10 مرلے کی مسجد ہوتی ہوگی، ہمارے گھر 20-20 مرلے کے ہوتے ہیں۔ اچھا، اب اس مسجد کا جو خرچ ہوتا ہے وہ خرچ اسی کے حساب سے ہوتا ہے، 5-10 مرلے کے حساب سے اس کا خرچ ہوتا ہے، اس کی صفائی کا انتظام اسی حساب سے ہوتا ہے۔ ایک گھر جو گھر میں گھر کا مکین سربراہ ہوتا ہے، اس گھر کا سربراہ ایک ہی ہوتا ہے عموماً، باقی فیملی کے افراد 10 بھی ہو سکتے ہیں، 2 بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ ایک بندہ اپنے 20 مرلے کے گھر کے اخراجات کتنے اطمینان اور سکون سے تنہا پورا کر رہا ہوتا ہے، اور اللہ کے گھر کے لیے پھر بھی کیا کرنے پڑتے ہیں؟ اعلان کرنے پڑتے ہیں۔ ایسا ہوتا ہے۔ اللہ کے گھر ہمیشہ لوگ مل کر چلاتے ہیں۔ اللہ نے یہ کام ایسے ہی کیا، یہ کام ڈے 1 سے ایسا ہی رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کپڑے کا، اپنی چادر کا ایک پلو اٹھا کے اپنے رب کے لیے مانگا کرتے تھے، اپنے رب کے لیے، جہاد کے لیے، مسجد کے لیے، اصحاب صفا کے لیے۔ لیکن اپنی ذات کے لیے آپ کا کیا عالم تھا؟ اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے سوال نہیں کیا تھا۔
کبھی صدقے کا ایک ٹکڑا آپ نے اپنے پیٹ میں شامل نہیں ہونے دیا۔ کسی سے پتا چل گیا کہ جو پیش کیا گیا تھا وہ صدقہ تھا، کیا کر دی، کھائی ہوئی کو کیا کر دیا۔ آپ نے اپنی ذات پر صدقے کو کبھی حلال نہیں سمجھا۔ 17 رمضان کو بدر کے مقام پر فریقین کا مقابلہ پیش آ گیا۔ اب جنگ بدر شروع ہو گئی۔ جس وقت دونوں لشکر ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک مومن اور 3 کافر ہیں، ایک مسلمان ہے اور اتنا جو کافر ہے وہ زرہ پہنی ہوئی، اس کے پاس تیر، تلوار، کلہاڑے اور تمام نیزے، اور مسلمان تنہا اپنا سینہ بکھیر کے سامنے کھڑا ہے۔ خدا کے آگے ہاتھ پھیلا دیے، رونے لگے، انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ اللہ سے عرض کی، اللہم ھذہ قریش، اللہ یہ تیرے سامنے قریش کے تھوڑے سے بندے ہیں، یہ اپنے ساتھ کیا لے کر آئے ہیں، اور یہ جو مکہ کے لوگ ہیں، کافر ہیں، اللہ ان کا غرور ہے، اللہ آج یہ تیرے رسول کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ اگر آج تو نے ہماری مدد نہ کی، اگر مسلمان کی مٹھی بھر جماعت کی تو نے مدد نہ کی تو اللہ یہ ہلاک ہو جائے گی، پھر اس روئے زمین پر تیری عبادت کرنے والا کون رہے گا۔ اللہ کے نبی نے دعائے خیر کرنی شروع کی اور اسی وقت آسمان سے فرشتے اتر آئے، اور یہ بڑی امتحان کا وقت مہاجرین کے لیے یہ تھا کہ مہاجرین جنگ میں جس کے سامنے کھڑے تھے، جانتے ہیں وہ کون تھا؟ مثلا اب یہ مہاجر کون تھے؟ میں نے آپ کو شروع میں بتایا 86 مہاجر، سارے افراد کی میں نے گنتی بتائی۔ مہاجر کہاں سے آئے تھے؟ مکہ سے۔ یہ اسلام کی دعوت پر اللہ کے نبی کے ساتھ دینے کے لیے مدینہ چلے گئے تھے، اپنے بھائی، اپنے چچا، اپنے دادا، سب کچھ یہیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ پورے خاندان میں سے ایک ایک بندہ مومن ہوتا چلا گیا اور ہجرت کرتا چلا گیا۔ جس دن یہ مارکا ہوا، کڑا وقت کن پر تھا؟ مہاجرین پر۔ کیوں؟ ان کی تیر تلوار کے سامنے کون تھے؟ سگا چچا، سگا بیٹا، سگا باپ، تایا، کیسے تیر چلائے؟ رب کے حکم کی یہ کڑی آزمائش تھی۔ وہ واقعہ بھی آپ کو یاد ہوگا، جب اسلام لے آئے حضرت ابوبکر صدیق کے بیٹے، کہتے ہیں جب بدر میں آپ میرے سامنے آئے تھے نا تو میں نے اپنے تیر کو پیچھے کر لیا تھا۔ ابو بکر کہنے لگے، بیٹا تو نے مجھے دیکھ کر پیچھے کیا تھا، اگر میں تجھے دیکھ لیتا تو میں تیر نہ ہٹاتا، میں چلا ہی دیتا۔ کتنا آسان ہے یہ سوچ لینا، یہ کر لینا۔ اپنے بے نمازی بچے کے لیے ماں حق نہیں ادا کرتی جو کرنا چاہیے، نہیں کرتی، وہ سختی جو کرنی چاہیے نہیں کرتی۔ نہ جانے کس مجبوری کے ماری وہ بیٹھی ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ ہم ماؤں کو بہترین بنا دے۔ ایمان تب بنتا ہے جب اللہ کے لیے فیصلے کیے جائیں اور اللہ کے لیے سختیاں کی جائیں۔ یہ ان کا حال تھا، اس کے باوجود وہ اپنے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کاٹ رہے تھے۔ ایک کڑی آزمائش تھی اور وہ بڑی سنجیدگی کے ساتھ اپنے اللہ کے رشتے کو نبھانے کے لیے ثبوت دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے اللہ تیرا حکم، جو آگے آتا اس کو کاٹتے جا رہے تھے اور کہتے تھے اللہ تیرا حکم، کیسے نہ اس میں اللہ کے فرشتے اترتے اور اس کی مدد آتی، جو واقعتاً اپنے اللہ کے لیے نکلے تھے۔ اور انصار کے لیے بھی بڑا سخت امتحان تھا، ان کو بھی اپنے گھر بار اور ہر چیز کو قربان کر کے وہاں پہنچنا پڑا، ان کو اپنی تجارت اور ان سارے فائدوں سے ہاتھ دھونے پڑے جو ان کو قریبی علاقوں سے مل رہے تھے۔ گویا یہ ایک جماعت چھوٹی سی جو نکلی تھی، پہلا قدم زندگی کا مشکل ترین قدم ہوتا ہے۔ پہلا قدم اٹھانے کی توفیق کسی کسی کے نصیب میں ہوتی ہے، اللہ پہلی خیر ہر ایک کے مقدر میں نہیں کرتا۔ انہوں نے پہلی خیر کو تھاما تھا۔ ایک مغربی محقق نے لکھا ہے، وہ کہتا ہے بدر کی جنگ سے پہلے اسلام صرف ایک مذہب تھا، جس دن جنگ بدر واقع ہوئی وہ مذہب ریاست بن گیا، وہ مذہب ایک ریاست بن گیا۔ کتنی بڑی بات ہے، گویا مدینہ ایک پورا پاورفل ملک بن گیا جب وہ کھڑا ہو کے جنگ کرنے کے قابل ہو گیا، وگرنہ پہلے ایک مذہب تھا، جیسے ایک عام اس کی حیثیت تھی، تو اللہ نے جنگ کے بعد ہی شان دی، اور یہ شان دینے کے لیے جنگ کون سا عام سی اور آسانی سے ہو جاتی ہے،
قربانی ہی سے وقوع ہوتی ہے۔ اب یہ سارا منظر ہم نے جان لیا، اب انفال کے اندر جیسے جیسے آیتیں گزرتی جائیں گی تفسیر نہیں کرنی پڑے گی، میں صرف ترجمہ پڑھتی جاؤں گی، آپ کو سارے معاملے انشاءاللہ یاد آتے رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک عن الانفال، اے نبی تم سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ انفال کیا کیا کرنا ہے۔ یہ انفال تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں۔ آسمان سے جواب آ گیا، تم لوگ اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے تعلقات کو درست کرو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر تم مومن ہو۔ یہ سوال پیش آنے کی وجہ کیا بنی؟ اب جنگ تو مکمل ہو گئی، بدر مکمل ہو گئی، لوگ اپنے گھروں کو جانے لگے، تین طرح کے جو تھے گروپ بن گئے تھے، جسے 300 میں سے 3 گروپ بن گئے تھے۔ ایک گروپ جو تھا ان میں سے، اس گروپ نے کیا کیا، جنگ کے درمیان میں کھڑے ہو کے مقابلہ کیا۔ جو اینڈ پہ ایک گروپ بچا، ایک بڑا گروپ ان میں سے، وہ کفار کے پیچھے تک گیا سفر کر کے، ان کو گھر تک پہنچا کے آیا کہ پوری سرحدوں سے دور چلے جائیں، یہ نہ ہو کہ ہم اس میدان میں تو فتح پا لیں اور یہ تھوڑا فاصلے پر جا کر دوبارہ نہ حملہ کر دیں۔ ایک جو گروپ تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت پر متعین تھا، کیونکہ سب سے پہلی ان کی جو تھی نا نظر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تھی، سب سے پہلا ان کا حلوہ یہ تھا کہ ان کو ختم کیا جائے۔ تو ایک گروپ آپ کے پاس موجود تھا۔ اب یہ 3 گروپ تھے، ان تینوں گروپس میں سے مال کس کے ہاتھ آیا؟ جو میدان میں آمنے سامنے لڑ رہے تھے، جنہوں نے گھوڑوں پہ اونٹوں پہ، کسی کے ہاتھ کئی اونٹ آ گئے، کسی کے ہاتھ پیسہ آ گیا، کسی کے ہاتھ ان کا مال آ گیا، اشیاء جو ضرورت تھی وہ آ گئی۔ جو گروپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا وہ تو وہیں پر متعین تھا، اور جو گروپ پیچھے آگے جا کے ان کو گھر تک چھوڑ کے آیا، سفر تو اس نے زیادہ کیا، کھپائی اس نے زیادہ کی۔ اب یہ 3 گروپ بن گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، جنگ بدر سے پہلے ابھی آسمان سے یہ قانون ہی نہیں اترا تھا کہ مال غنیمت کس طرح تقسیم کیا جائے، کیونکہ کوئی جنگ ہی پیش نہیں آئی تھی۔ 23 سال میں قرآن کب اترا؟ جب کسی بیوہ کا معاملہ آیا، جب کسی یتیم کا معاملہ آیا، جب نماز قصر کا وقت آیا، جب رستے میں پانی نہ ملا تو تیمم اتر آیا۔ تمام احکام تو اسی وقت اترتے تھے نا جب اس کی ضرورت پیش آتی تھی۔ اور ویسے بھی مزہ بھی تبھی آتا ہے، بات کی سمجھ بھی تبھی آتی ہے۔ بے وقت بات تو ویسے بھی سوٹ نہیں کرتی، بات اچھی بھی ہو نا بے وقت سوٹ نہیں کرتی۔ اب اللہ نے قرآن کو ہمیشہ اس کے وقت پر اتارا، تو اب ضرورت تھی کہ انفال اور مال غنیمت۔ مال غنیمت ہے وہ مال جو اس طرح اکٹھا کیا جاتا ہے، انفال تو زائد مال کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اس کے لیے پہلے انفال کا لفظ استعمال کیا تاکہ لوگوں کے ذہن بن جائے کہ یہ تمہارا حق نہیں ہے۔ اب ہوا یہ کہ تاریخ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگ سے پہلے بادشاہوں کی جنگیں تو یہ پہلے سے ہوتی تھی، جنگ ہمیشہ سے ہوتی تھی، بادشاہوں کی جنگیں، زمین کی جنگیں وغیرہ وغیرہ۔ ان جنگوں میں اصول یہ تھا کہ جس کے ہاتھ میں جو آ گیا اس کا، یہ قانون تھا پہلے سے۔ ابھی اسلام میں تو کوئی جنگ ہی نہیں ہوئی تھی، ابھی قانون نہیں بنا تھا، پردے کا حکم نہیں اترا تھا، تو خواتین پردہ نہیں کرتی تھی۔ اسی طرح یہاں پر تھا، اب جب یہ حکم نہیں تھا تو لوگوں نے خود ہی دل میں سوچ لیا کہ جو جس کے پاس آیا اسی کا۔ ایک اور قانون تھا اس سے پہلے، جو ظالم بادشاہ ہوتا تھا کسی علاقے کا، جب وہ اپنے فوج کو بھجواتا تھا جنگ کرنے کے لیے تو وہ سارا کا سارا مال اکٹھا کر کے اپنے قبضے میں کر لیتا تھا، فوج کو دیتا ہی نہیں تھا۔ یہ 2 ہی طریقے تھے، وہ ظالم کہلاتا تھا جو اپنے پلے ڈال لیتا تھا، اور جو اچھے لوگ تھے وہ انہی کو دے دیتے تھے۔ دونوں تقسیم درست نہیں تھی، دونوں ناجائز تھی، غلط تھی۔ اب جب انہوں نے سوچا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرنے ہی لگے، آپ تو سارا مال لے کے اپنے گھر نہیں جانے لگے، آپ تو صدقہ تک نہیں لیتے، تو آپ نے تو نہیں لے کے جانا۔ پھر دوسرا طریقہ ان کی سمجھ میں یہی آیا کہ جس کے پاس ہے جو۔ اب وہاں پر کیا ہوا، تھوڑی سی الجھن ہو گئی، صحابہ میں بدمزگی ہو گئی۔ وہ گروپ کہنے لگا کہ جو ہم نے نبی کی حفاظت کی تو خدمت تو سب سے بڑی ہم نے کی، اگر ستون کو کوئی نقصان پہنچتا، اگر نبی کی ذات کو نقصان پہنچتا تو اس کائنات کا سب سے بڑا لاس ہوتا، تو ہمارا زیادہ حق ہے۔ جو سفر سے آئے تھے کہنے لگے اگر ہم ان کو گھر تک نہ چھوڑ کے آتے اور وہ واپس آ جاتے تو نقصان کتنا ہوتا، ہمارا زیادہ حق ہے۔
وہ کہنے لگے تم تو سائڈز پر تھے، ہم تو سینے پر تیر کھا رہے تھے، ہمارا زیادہ حق ہے۔ جب بھی کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کس بنیاد پر کرتا ہے؟ اپنی ذاتی کاوش کی۔ اور بظاہر اگر دیکھیں تو تینوں غلط نہیں ہیں، تینوں ہی سچے ہیں، تینوں میں غلطی کچھ نہیں ہے، مگر بہرحال آسمان سے فیصلہ آیا۔ اللہ رب العزت نے، ابھی جو میں آپ کو فیصلہ سنا رہی ہوں یہ آخری فیصلہ نہیں ہے، اب یہ 5ویں رکوع میں جا کے آخری فیصلہ بھی سنیں گے۔ اللہ نے پہلے ذہن سازی کی، اللہ نے کہا اے لوگو، اے ایمان والو، یہ سارے کا سارا مال صرف اللہ اور اس کے رسول کا ہے، تمہارا کچھ نہیں ہے، کچھ بھی تمہیں نہیں ملنا، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ رسول اس کو یتیموں پہ خرچ کرے، فی سبیل اللہ جہاد پہ کرے، مسکینوں پہ کرے، یہ صرف اسی کی مرضی چلے گی، آپ کا کچھ نہیں ہے۔ اتنے فرما بردار صحابہ، سوئی تک لا کے دے دی، ہر چیز جمع کروا دی، کسی نے نہیں کہا۔ جب ایک دوسرے کو دیا جا رہا تھا تو حق جتائے جا رہے تھے، اللہ نے مانگ لیا، کہا سب اللہ کا ہے، اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ اللہ نے پہلے یہ حکم کیوں دیا؟ تاکہ دلوں کی صفائی میں آزما لوں کہ کیا یہ واقعی اس کے لیے تو لڑائی کرنے نہیں نکلے تھے، واقعی میرے لیے نکلے تھے۔ جب میں اور آپ آزمائے جاتے ہیں، کوئی مصیبت اتنی بڑی آ جاتی ہے، کچھ چھین جاتا ہے، قبول نہیں کرتے۔ اللہ تو تب بھی ہمیں کچھ بڑا دینے کے لیے آزما رہے ہوتے ہیں، لیکن ہم حکمتوں کو نہیں سمجھتے اور وہی رونے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہی رونا ہماری مایوسی کی طرف لے جاتا ہے اور شیطان کو دوسرے دروازے کھولنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے اے میرے بندو، کیا کرو؟ تم صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، ان کنتم مومنین، اگر مومن ہو تو اس کی فرما برداری کرو۔ اور لوگوں نے کر ڈالی، جبھی تو آج وہ صحابہ ہیں، جبھی تو آج وہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہیں، قبول کر لیا، ایز اٹ از سب کچھ دے دیا۔ لہذا سب کچھ دینے کے بعد اللہ نے کہا کہ اے ایمان والو، ایمان والے تو وہ لوگ ہوتے ہیں جب اللہ کا ذکر آ جاتا ہے ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، جب ان پر اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے، وہ تو اپنے رب پہ توکل کرتے ہیں۔ اللہ نے مومنوں کو پھر ان کی وہ صفات بتائیں کہ مومن تو ایسے اور ایسے ہوتے ہیں، وہ تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، وہ تو نمازیں پڑھتے ہیں، جو ہم نے ان کو دیا وہ خرچ کرتے ہیں، وہ لینے والے نہیں ہوتے۔ اولئک هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرۃ ورزق کریم۔ یہ ساری باتیں اللہ نے ان کو سنائی اور وہ مان گئے، انہوں نے قبول کر لیا۔ اب اللہ رب العزت نے جب سب کچھ سب نے دے ڈالا اور بالکل ان کے دل صاف ہو گئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے اگلے معاملات اب اللہ تعالیٰ نے ان سے ذکر کیا۔ آپ ذرا دیکھیں، بدر کے وقوع ہونے کے بعد ڈسکس کی جا رہی ہے، سیم اسی طرح چوتھے سپارے میں احد گزر گئی، پھر ڈسکس کی گئی کہ احد میں یہ تم نے غلطی کی، یہاں تم نے درست کیا، یہ چال صحیح تھی، یہ چال غلط تھی۔ آئندہ کے لیے کسی چیز پر تجزیے کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پچھلی غلطیوں کو آئندہ کے لیے دہرایا نہ جائے۔ اللہ نے بدر پر ڈسکس کیا پوری تفصیل سے، اللہ نے ذرا احساس دلایا، اللہ نے کہا ہے نبی اے صحابہ یاد کرو وہ موقع جب اللہ تم سے وعدہ لے رہا تھا کہ دونوں گروہوں میں سے تمہیں کون سا جو ہے وہ کام کرنا ہے، یاد ہے نا وہ سارا منظر؟ بیک گراؤنڈ اس لیے میں نے اس کا پہلے پڑھا، بیک گراؤنڈ کے بغیر سورہ انفال سمجھ نہیں آتی۔ اب وہ یاد ہے نا کہ دو گروپ میں سے کون سا گروپ، اللہ کہتے ہیں یاد کرو تم چاہتے تھے کمزور گروہ تمہیں ملے، لیکن اللہ کا ارادہ تھا کہ اللہ حق کو حق کر دکھائے، کافروں کی جڑ کاٹ دے۔ اتنی عزت ملی بدر والوں کو، اتنی عزت ملی، آسمان سے خوشخبریاں آئیں، لوگوں نے کہا سبحان اللہ، اتنی قدردانی اور عزت میں اضافہ ہوا کہ انہوں نے واقعی کہا کہ جو فیصلہ ہوا وہ بہتری، وہ ان کو لوٹ آتے تو ڈاکو کہلاتے، اگر ان کو لوٹتے تو ڈاکو کہلاتے، آج عزتوں کے تاج پہنائے گئے۔ اب اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتے ہیں یاد کرو صحابہ وہ فیصلہ تم نے کیا تھا یا میں نے کیا تھا؟ اللہ کہتے ہیں وہ فیصلہ تو میں نے کیا تھا۔ اب اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب تم اپنے رب سے رو رو کے دعائیں کر رہے تھے، اللہ نے تمہارے لیے آسمان سے 1000 فرشتے بھیج دیے، تم 313 تھے، آسمان سے 1000 فرشتہ۔ یہ بات اللہ نے تمہیں اس لیے بتا دی تھی کہ تمہارے دل کو تسلی ہو، تم مطمئن ہو جاؤ۔ اگر تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ وہاں فرشتے اتر آئیں گے تو تم کبھی بھی کھڑے نہ ہو سکتے۔ وہ جو ثابت قدمی سے ایک کے مقابلے میں 3 وہاں سے کافر تھے، وہ جو ثابت قدمی سے قیام تھا وہ کس کی وجہ سے تھا؟
ہاں اللہ یہ سب چیزیں یاد کروا رہا ہے، ورنہ مدد تو جب بھی ہوتی ہے اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں نے مدد اتارنے سے پہلے خبر دی تاکہ دل مضبوط ہو جائیں۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب جنگ ہو رہی تھی، تم تھکے ہوئے تھے، اللہ نے آسمان سے سکینت نازل کی، تم پر غنودگی آ گئی، جیسے کہتے ہیں نا نیند کی جھپکی آ جانا، تمہیں ذرا سی نیند آئی، تیر تلوار، حدیث میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں ہم کھڑے کھڑے اور نیند کے جھٹکا آتا اور تلوار ہاتھ سے گر جاتی، جلدی سے ادھر ادھر دیکھتے تلوار اٹھاتے، اور وہ جو مرحلہ تھا اللہ کہتے ہیں میری سکینت تھی، تمہیں کھڑے کھڑے سلا کے نیند پوری کر دی۔ وہ جو دماغ کو ضرورت تھی نا ریلیکسیشن کی، وہ جو بستر میں جا کے بھی بندہ سکون نہ پائے، میں نے تمہیں کھڑے کھڑے پوری کر دی تھی۔ آگے سارا کچھ اللہ سب کچھ بتا کے ان کو دے گا، مال غنیمت دے گا، لیکن احساس دلا کے دے گا۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو اس دن جو تم پر بارش برسی تھی اچانک، میں نے بارش کے ذریعے تمہارے ساتھ کیا کام کیا تھا۔ بارش آسمان سے برسی اور میں نے اس پانی کے ذریعے جس جگہ پر یہ لوگ تھے، یہ ذرا اونچائی تھی، جس جگہ پر بدر میں مسلمان تھے یہ اونچائی والی جگہ تھی، اور جو کفار کی جگہ تھی وہ ذرا زمین نیچے تھی، اور ان کی جگہ پر ریت تھی، ریت تھی، اور ان کی جگہ پر مٹی تھی۔ آلریڈی آسمان سے پہلے ہوا چلی، ریت اڑی ساری ان کی آنکھوں میں، ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ پھر آسمان سے بارش برسی، بارش برسنے سے ریت بیٹھ گئی، یہ سکون سے چلنے لگے اس پر، اور ان کا پانی کیچڑ بن گیا، دلدل بن گئی، ان کے لیے مصیبت بن گئی۔ ہوا سے ان کے خیمے اکھڑ گئے، ہوا کا رخ ادھر نہیں تھا ادھر تھا، اور ان کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی ہانڈیاں الٹ گئیں، وہ کھانے پینے سے مجبور، ریت ان کے کھانوں میں، ریت ان کے پانی میں، وہ کچھ کرنے کے قابل نہ۔ اللہ کہتے ہیں تم لڑے تھے کہ میں لڑا تھا، تم چلے تھے کہ میں چلا تھا۔ اور اے میرے صحابہ تم یاد کرو وہ جو شیطان کی نجاست تھی ان پر ڈالی ہوئی، وہ ان کی کمر کو توڑ رہی تھی، ان کے دل میں وسوسے، گھبراہٹ، ہائے کیا کریں گے یہ لوگ تو ہمیں کھا جائیں گے، اور ہمارا تو پتہ نہیں کیا۔ فرمایا وہ وہم، وہ وسوسے، وہ نجاست جو تھی وہ کس نے ڈالی تھی؟ ان کے دلوں کو میں کمزور کر رہا تھا، تمہیں طاقت دے رہا تھا۔ تو تم جو کھڑے تھے نا وہ اپنی مرضی سے نہیں کھڑے تھے، میں نے کھڑا کر رکھا تھا۔ پھر اللہ کہتے ہیں یاد کرو، بار بار اللہ یاد کروا رہے ہیں، یاد کرو وہ وقت جب تمہارا رب فرشتوں کو اشارے کر رہا تھا، تمہارے ساتھ میں ہوں، اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو، میں اشارے کر کے فرشتوں سے تمہارے دلوں پہ وہ رحمتیں ڈلوا رہا تھا، میں ابھی ان کافروں کے دلوں میں روب ڈال دیتا ہوں، بس تم ان کی گردنوں پر مارو۔ یہ بعد میں آپس میں باتیں کیا کرتے تھے صحابہ کرام، ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا تھا، ہم ابھی کھڑے ہوتے، ابھی ہمیں ہمت نہ ہوتی کہ وہاں چلے جائیں، اور اچانک ہم میں طاقت آتی، ہم جا کے ایسے تیزی سے نظام مارتے، ہم اس کو ہلاک کر آتے جو ہم کر نہ سکتے تھے۔ اور یہ سب کچھ اللہ کہتے ہیں میں کہتا تھا گردنوں پر مارو، ان کے جوڑ پر مارو، ان کو چوٹیں لگاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا ہے۔ وہ یہاں پر تم سے جنگ کرنے نہیں آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول کے قوانین سے جنگ کرنے آئے تھے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرے اللہ اس کے لیے نہایت سخت گیر ہے۔ یہ ہے تم لوگوں کی سزا، اب مزہ چکھو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے پھر دوزخ کا عذاب بھی ہے۔ اے ایمان والو جب تم لشکر کی صورت کفار سے دوچار ہوئے تھے تو تب پیٹھ پھیر کر تم میں سے کوئی نہ جائے، اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا۔ جب تم دشمن کے سامنے آ جاؤ تو پھر ڈٹ جاؤ۔ اللہ کہتے ہیں فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ قَتَلَهُمْ، تم نے ان کو قتل نہیں کیا، اللہ ان کو قتل کر رہا تھا۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَىٰ، تم نے ان پر کچھ نہیں پھینکا، اللہ ان پر پھینک رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مٹھی بھری تھی نا اور یوں کی تھی اور ان کی آنکھیں چوندے آ گئی تھی۔ اللہ کہتے ہیں کچھ بھی تم نہیں کر رہے تھے، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مجھے ابھی یاد آیا تھا، بس یہ نہیں یاد کہ وہ بدر کا واقعہ تھا، کنفرم نہیں یاد، ٹھیک ہے میں بھی، ٹھیک ہے۔ اللہ نے دہشت ڈالی نا ان کے دلوں میں، تو مسلمان اپنی روٹین سے صبح اٹھ کے مسواک کر رہے تھے، کہتے ہیں یہ حدیث مجھے یاد ہے لیکن بس یہ نہیں 100% یاد کہ یہ بدر کا واقعہ ہے کہ احد کا ہے۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو مسلمان اپنے دان تیز کر رہے ہیں تو ان کے دلوں میں اتنا خوف بیٹھا، کہنے لگے مجھے لگتا ہے تبوک یا دور کا واقعہ ہے، واللہ اعلم، تو کہتے ہیں کہ یہ تو ہمیں کھا جائیں گے، لگتا ہے مسلمان ہمیں دانتوں سے ہی چبا جائیں گے۔
یہ دانت تیز کر رہے ہیں. تو ایسی سب کیفیات جو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے یہ سب اللہ ہی کے حکم سے ہوا کرتی ہے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اب تم کیا کرو، صرف اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اس سے کبھی منہ نہ پھیرنا. وانتم تسمعون، اور تم سب سننے والے ہو. جب تم سن چکو تو اس کے حکم سے کبھی نافرمانی نہ کرو، اور ان لوگوں کی طرح کبھی نہ ہو جانا جن لوگوں نے کہا ہم نے سنا اور حالانکہ وہ سن نہیں رہے تھے. اللہ کہتا ہے سنو، کہتے ہیں ہم نے سنا پر وہ سن نہیں رہے تھے. یہ کون ہے جو سنتے ہیں اور نہیں سن رہے ہوتے؟ جو عمل نہیں کرتے، جو سن کر دل میں نہیں بٹھاتے. اللہ کہتے ہیں ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا، کیونکہ اللہ کے نزدیک بدترین جانور سم البکم الذین لا یعقلون، اللہ کی نظر میں بدترین وہ جانور ہیں جو گونگے اور بہرے ہیں، جو عقل نہیں رکھتے، جو سمجھ بوجھ نہیں رکھتے، وہ اللہ کی نظر میں بدترین جانور ہیں. اللہ فرماتے ہیں اگر ولو علم اللہ فیہم خیرا لاسمعہم، اللہ کہتے ہیں اگر اللہ نے ان میں کوئی بھلائی دیکھی ہوتی، ان میں ذرہ بھی ہدایت ہوتی، اللہ ان کو بھی سنوا دیتا. اللہ ان کو جو توفیق نہیں دے رہا نا، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں بھلائی کو محسوس نہیں کیا. اے ایمان والو استجیبوا للہ وللرسول، اللہ کی باتوں کو قبول کرو. اللہ کی باتیں تمہیں اس چیز کی طرف بلاتی ہیں جو تمہیں زندگی دینے والی ہے. اللہ اور اس کا رسول تمہیں جن باتوں کی طرف بلاتا ہے وہ باتیں تمہیں زندگی بخشنے والی ہیں. اور جان لو کہ اللہ آدمی اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے. تمام ابن آدم کے دلوں کے بیچ میں اور اللہ کے انسان اور اس کے دل کے بیچ میں اللہ حائل ہے. اللہ چاہے تو دل کے تالے کھول دے، اللہ چاہے تو دل کے تالے نہ کھولے. اللہ کبھی ہمیں بد نصیبوں میں شامل نہ کرنا جن کے دلوں کے تالے نہ کھلتے ہوں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ کہتے ہیں اے لوگو اگر تم ایمان لے آئے ہو تو تم اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو. یجعل لکم فرقانا، اللہ تمہارے لیے فرقان پیدا کر دے گا. فرقان کیا چیز ہے؟ اللہ کی وہ حکمت جو درست دیکھنے کی، درست سوچنے کی، درست سمجھنے کی صلاحیت دے دیتی ہے. اللہ کہتے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں فرقان دے دے گا. تمہیں بر وقت پتہ چل جائے گا کہ تمہارا جو فیصلہ ہے وہ غلط ہے یا درست ہے. یہ بہت بڑی حکمت ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے. میں سمجھتی ہوں اس کائنات کی سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ کسی کو رب فرقان دے دے. اللہ کہتے ہیں نبی اس وقت کو بھی یاد کرو جب حق کا انکار کرنے والے تیرے خلاف تدبیریں سوچ رہے تھے. انہوں نے تو پکی چال چلی تھی، انہوں نے تمہیں قید کرنے کی یا تمہیں قتل کرنے کی یا جلا وطن کرنے کی 3 صلاحیں کی تھی. پہلا حربہ قتل کر دو، کام ہی تمام ہو. نہ قتل کیا جا سکے تو باندھ کے لے آؤ، قید کر کے کسی اندر عقوبت خانے میں ڈال دو، کہیں سے نبی نکل نہ سکے. یا انہوں نے کہا تھا کہ ایسے ملک در بدر کر دو اس سرحدوں کے اندر وہ آ نہ سکے. یہ تینوں کام تمہارے لیے اے نبی تو پلان کر چکے تھے. اے نبی یہ چالیں چل رہے تھے اور اللہ اپنی چال چل رہا تھا. اللہ سب سے بہترین چال چلنے والا ہے. واللہ خیر الماکرین، اللہ رب العزت کی چالوں کو چلانے کے لیے اس سے دعائیں خیر کیا کریں تاکہ اللہ رب العزت کی چال ہمارے فائدوں میں جائے اور وہ فائدے ہمارے آخرت کے فائدے ہوں. ہمارا لالچ، ہماری ہرس وہ چیز ہو. اسی طرح اللہ کہتے ہیں کہ اے نبی ان لوگوں نے جب قرآن کو سنا تو انہوں نے کہا یہ تو پرانی کہانیاں ہیں جو پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں. اور وہ بات بھی یاد ہے جنہوں نے یہ کہی تھی کہ اللہ اگر واقعی یہ حق ہے تو تیری طرف سے تو ہم پر یہ پتھر کیوں نہیں آسمان سے نازل کرتا. اللہ کہتے ہیں نبی 13 سال، یہ بدر پر ڈسکس ہو رہی ہے نا، اب 13 سال گزر گئے، 14واں سال ہے. اللہ کہتے ہیں کہ دیکھو یاد کرو. اب ان کو اللہ جواب دلوا رہے ہیں اپنے نبی سے قرآن میں. ان کو جواب دے دو، قل اے نبی ان سے کہہ دو جب یہ کہا کرتے تھے کہ اگر اللہ سے یہ عذاب نازل کروا سکتا ہے تو اچانک ہم پر آسمان سے پتھر کیوں نہیں آتے، کوئی دردناک عذاب کیوں نہیں آ جاتا. اللہ کہتے ہیں نبی ان سے کہہ دو اس وقت تو ان میں موجود تھا، میں عذاب نازل نہیں کر سکتا تھا. اب تو جا چکا ہے، اب مکہ سے مدینہ شفٹ ہو گیا ہے، اب ان پر عذاب آ سکتا ہے. اللہ کا اصول نہیں ہے جس جگہ نبی ہو یا جس جگہ لوگ استغفار کر رہے ہوں، اگر 70 لوگ کسی ایک بستی میں استغفار کرنے والے ہوں،
اللہ ان کو عذاب نہیں دیتا. اللہ کا اصول ہے، قاعدہ ہے. اللہ کہتے ہیں کہ اب ان پر عذاب کیوں نہ نازل ہوگا جبکہ وہ مسجد حرام میں جانے سے بھی روک رہے ہیں، حالانکہ اس مسجد کے یہ جائز متولی نہیں ہے. یہ متولی کوئی بھی مشرک بیت اللہ کا متولی نہیں ہو سکتا. اللہ تعالیٰ نے شرک سے اپنے گھر کو، اپنے علاقے کو، بیت اللہ کو پاک کر رکھا ہے. فرمایا صرف تقوی والے ہی اس کے جائز متولی ہو سکتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو نہیں جانتے. 10واں سپارہ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ. اللہ کہتے ہیں کہ اب ان پر یہ لفظ ہے، لفظ غنیمت. اب اللہ نے کہا مال غنیمت. اب 10واں سپارہ شروع ہو رہا ہے. اب لفظ غنیمت استعمال کیا. اب اللہ نے جائز کیا. پہلے اچھی طرح ان کی صفائی کر دی، ان کے پورے بدن پہ تفصیل سے کہ تم کچھ نہیں کر رہے تھے، سب اللہ کر رہا تھا. اب اللہ کے ساتھ، اللہ کی مدد کے ساتھ تم نے اگر کسی کامیابی کو پا لیا تو تمہیں، جیسے ہم سب سمجھتے ہیں دنیا میں ہم محنتیں کرتے ہیں، ہمیں انعام چاہیے ہوتا ہے، ہمیں ثمر چاہیے ہوتا ہے. ثمر اور انعام جس دن ہمارے دل کی ہرس نہیں رہیں گے تب ہمیں غنیمتیں ملیں گی، تب ہمیں غنائم اور انعامات ملیں گے. کچھ نہیں نا تو تب اللہ کی رضامندی ملے گی. یہ ہمارا پیچھا نہیں چھوڑتی. اللہ نے پہلے ان کے دلوں کی صفائی کی، صحابہ نے پورا ثبوت دے دیا، خالی ہاتھ ہو گئے. اب اللہ نے کہا جان لو انما غنمتم من شیء فان للہ خمسہ وللرسول ولذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل ان کنتم آمنتم باللہ. اللہ کہتے ہیں لوگوں تمہیں معلوم ہے کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے حاصل کیا اس کا صرف 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول اور اس کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافروں کے لیے ہے. باقی 4 حصے کس کے پاس؟ پوری فوج میں برابر تقسیم ہوں گے. اب اس لمحے کے بعد قیامت تک جو جنگ ہوگی اور آپ کی زندگی میں جتنی جنگیں ہوئی اس میں یہی اصول رہا اور اب قیامت تک یہی رہے گا. 5واں حصہ بیت المال میں جائے گا. وہ وہاں پر جو سپہ سالار ہوگا اس کے جو قاعدے قوانین ہیں اس کے لیے، اور اس کے رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر ان کے لیے جائے گا. اور 4 حصے پوری کی پوری فوج میں برابر تقسیم ہوں گے. یاد کرو وہ وقت جب تم وادی کے ایک طرف تھے، وہ وادی کے دوسرے طرف تھے، دونوں کا فاصلہ تھا. وہ جس جگہ پر تھے وہ نشیبی جگہ تھی. اللہ رب العزت اگر فیصلہ نہ کر چکا ہوتا کہ اپنی روشن دلیل کو ظاہر کرے اور جس کو زندہ رہنا ہے دلیل سے زندہ رہے، اللہ سننے اور جاننے والا ہے. یاد کرو وقت جب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو تمہارے خواب میں تھوڑا دکھا رہا تھا اور وہ حقیقت میں زیادہ تھے اور تم سب ان کو زیادہ دکھ رہے تھے. وہ اپنے سامنے 1 کو 3 دیکھتے تھے، یہ اپنے سامنے 3 کو 1 دیکھتے تھے. اللہ کہتے ہیں میں نے جو ایسے ایسے تمہاری نظروں پہ جو ہے پردے ڈال دیے تھے، اللہ ہی نے اس سے تمہیں بچایا. یقیناً وہ سینوں کا حال تک جانتا ہے. یاد کرو جب مقابلے کے وقت تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو تھوڑا کر کے دکھایا جا رہا تھا. اے ایمان والو جب بھی کسی گروہ کے سامنے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہو، اللہ کو کثرت سے یاد کرو. اب یہ سارا ذکر کرتے کرتے اللہ نے اگلی رہنمائی بھی کر دی. اے ایمان والو جب بھی تمہارا مقابلہ ہوا کرے، اب بدل سے ہٹ کے اگلی ٹرم بھی سمجھا دی، اگلی زندگی کا بنیادی. اے ایمان والو کسی بھی گروہ سے تمہارا مقابلہ ہو، جنگ ہو، چھوٹی ہو، بڑی ہو، مقابلہ ہو، کمتر ہو یا زیادہ ہو، ہمیشہ ثابت قدم رہو. یہ ہے اصول. کھڑے رہو، سچی بات کرو اور اس پر جم جاؤ. ہم بات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں حالات مصیبت آ گئی، بات بدل دیتے ہیں. نہیں، قائم رہو. یہ پہلا کلیہ. دوسرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، دل میں اور زبان سے اس سے مدد مانگتے رہو. امید ہے تمہیں کامیابی نصیب ہوگی. اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو. تیسرا طریقہ، یہ ٹولز ہیں، یہ ہماری زندگی میں کامیابیوں کے ٹولز دیے جا رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی ہمیشہ فرما برداری کرو. چوتھا طریقہ، آپس میں کبھی جھگڑا نہ کرو ورنہ تمہاری آواز کھڑ جائے گی، تمہارے اندر کمزوری پیدا ہو جائے گی. جھگڑا جو ہے، لڑائی، اختلاف جو ہے وہ تباہ کر دیتا ہے کسی بھی چیز کی بنیاد کو. 5واں ٹول، صبر سے کام لو. اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے.
چھٹا طریقہ، ان لوگوں کے طریقے اختیار نہ کرنا جو اپنے گھروں سے اتراتے فخر کرتے اپنی شان دکھاتے ہوئے نکلے، عاجزی اختیار کرنا، اپنی شان بڑبڑاہٹ۔ جب بھی کبھی میچ کا وقت آتا ہے، کمپٹیشن کا وقت آتا ہے، اتنے تماشے پہلے سے شروع ہو جاتے ہیں، پاکستان تو جیتے گا جیتے گا، 100 دفعہ ہار چکا ہے پھر بھی پتہ نہیں کس شان سے کہہ رہے ہوتے ہیں، پہلے ہی ترانے آنے شروع ہو جاتے ہیں، پہلے ہی اتنی دے دیں گے، اتنے ہم یہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ، جب یہ شان و شوکت پہلے دکھا دیتے ہیں، بعد میں پھر سوتے بھی ایسے ہیں جیسے سونے کا حق ہوتا ہے۔ اس سب کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کامیابی کی ٹپس دی ہیں، کامیابی کے اصول بتائے ہیں۔ کامیابی میدان جنگ صرف وہ نہیں ہوتا جہاں تیر تلوار اٹھائی جاتی ہے، اگر کفار سے مسلمانوں کے کھیل کا بھی مقابلہ ہوتا ہے، اگر ایسا بھی ہوتا ہے تو کیا اس میں مسلمان ملک کی عزت میں اضافہ نہیں ہوتا اگر وہ فاتح ہو جائے؟ ہوتا ہے نا؟ کتنی ندامت اور شرمندگی کا باعث ہوتی ہے یہ بات کہ مسلمان کھیل میں بھی ہار جاتا ہے۔ مسلمان کھیل میں کیوں ہارتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹپس پورے نہیں کرتا، اللہ کے قوانین کو پورا نہیں کرتا۔ اللہ نے یہ قوانین اس جگہ پر جنگ کے بعد جو ہمیں دی ہے نا، اے ایمان والو، یہ سب کچھ تم کرو، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لو، پھر فرمایا ضرور بر ضرور تمہیں کامیابی ملے گی۔ لیکن کامیابی سے پہلے جو طریقے بتائے جا رہے ہیں، اگر ہم ان کو استعمال نہیں کرتے، فرمایا جن کی روش یہ ہے، جن کا طریقہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، تو جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے، وہ اللہ کی پکڑ کے اندر ضرور آ کر رہیں گے۔ مجھے شک لگ رہا ہے کہ چولہا چل رہا ہوگا، ایک دفعہ پتا کر پاؤ کسی بچے سے کیا حال ہے، شاید کوئی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اب یہ سب کچھ جن کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کی راہ سے روکتے ہیں، جو کچھ وہ کر رہے ہیں اللہ کی پکڑ سے باہر نہیں ہے۔ ذرا خیال کرو وہ وقت جب شیطان نے ان لوگوں کے اعمال ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر دکھائے تھے، آج وہ کہنے لگے، جب وہ یہ دیکھیں بالکل وہی منظر ہے، یہ اس پوری بات کو سنے تو لگتا ہے کہ جو آج مسلمان کر رہے ہیں نا وہی سب کچھ ہے۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو جب یہ نکلے تھے نا، جب جو کفار نکلے تھے تو اس وقت یہ کہتے ہوئے نکلے تھے، آج کوئی تم پر غالب نہیں آ سکتا، تعداد بھی ہماری زیادہ، اب ہمارے پاس سامان بھی زیادہ، اسلحہ بھی زیادہ۔ انہوں نے اسباب پہ توجہ دی، کہنے لگے اور جو تمہارے ساتھ آج ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں دیکھو جب دونوں کا آمنا سامنا ہوا کیسے الٹے پاؤں پھر گئے، کیسے اس دن، اور وہ جو ان کے سر پہ بیٹھا تھا خود اللہ بتا رہے ہیں وہ ان کا ساتھی شیطان تھا۔ جب وہ سامنے فرشتوں کو دیکھا، پہلا فرشتہ نظر آیا، شیطان دم دبا کے بھاگ گیا، کہنے لگا میں تو یہاں کھڑا رہ ہی نہیں سکتا، لوگوں میں تو وہ دیکھ رہا ہوں جو تم دیکھ نہیں سکتے، اور وہاں سے بدر سے یہ کہہ کے گیا تھا آج تو مجھے اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ بڑی سزا دینے والا ہے۔ خود شیطان یہ کہہ کے بھاگ گیا کہ مجھے تو آج اللہ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ بڑی سزا دینے والا ہے، جبکہ منافقین اور سب لوگ جن کے دلوں کو روگ لگا ہوا تھا وہ کہہ رہے تھے یہ کیسی باتیں ہیں۔ جب ان کو یہ آوازیں آئیں تو وہ غصہ کر رہے تھے، کیونکہ ان کو ابھی تک یقین تھا کہ ہم جیت کر ہی دم لیں گے، اور جیت ہمیشہ اسی بندے کو خواب بنتی ہے جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں۔ جو اللہ کے بھروسے پہ جاتا ہے نا وہ تو صرف عاجز ہو کر دعا کر رہا ہوتا ہے، وہ تو یہ کہتا ہی نہیں کہ میں جیت کر ہی رہوں گا، وہ تو یہ یقین پیدا کر کے ہی نہیں چلتا کہ میں جیت کر ہی آؤں گا، وہ تو کہتا ہے اللہ تو کامیابی دینا اور تو اس کا دروازہ کھولنا۔ اللہ کہتے ہیں کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب فرشتے مقتول کافروں کی روحیں نکال رہے تھے۔ اب یہ اللہ سارے منظر ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ تم ان مناظر کے تحت دیکھ سکو کہ جب کوئی انسان نقصان اٹھاتا ہے تو اس کا نقصان کتنا برا ہوتا ہے۔ جو اللہ سے جڑ کر جی رہا ہے اس کی کامیابی کتنی خوبصورت ہوتی ہے، جو اللہ سے دور اس کے مقابلے میں جی رہا ہوتا ہے اس کا نقصان کتنا بھاری ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کاش تم اس حالت کو دیکھ سکتے جب کفار کی روحیں فرشتے نکال رہے تھے، ان کے چہروں پہ مار رہے تھے، ان کے کولوں پہ مار رہے تھے، ان کو مار مار کے کہتے جاتے تھے
کہ چلو نکلو جلنے کی سزا بھگتو، یہ ہے وہ تمہارا بدلہ جس کا سامان تم نے اپنے ہاتھوں سے پہلے سے تیار کر رکھا ہے، ورنہ اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں ہے۔ فرشتوں کے چہروں پہ، ان کی کمروں پہ مار مار کے ان کی روحیں نکال رہے تھے۔ کون ہے جو اللہ کا نافرمان بن کر ان بدترین سزاؤں کو اپنے پلے میں ڈالے؟ یہ ہے معاملہ ان کے ساتھ جو پیش آیا۔ اللہ کہتے ہیں جس طرح آل فرعون اور اس سے پہلے دوسرے لوگوں کے ساتھ معاملہ پیش آتا رہا، انہوں نے اللہ کے آیات کو ماننے سے انکار کیا، اللہ نے ان کے گناہوں پر ان کو پکڑ لیا۔ اللہ بڑی قوت والا ہے اور وہ سخت سزا دینے والا ہے۔ یہ اللہ کی سنت اس طریقے کے مطابق ہوا، وہ کسی نعمت کو جو اس نے کسی قوم کو عطا کی ہو اس وقت تک واپس نہیں لیتا جب تک کوئی قوم اپنے طرز عمل کو خود نہیں بدل دیتی، جس کے مطابق بالکل قرآن کی اس آیت کے مطابق خوش یہ ہے کہ خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ نہ اللہ تعالیٰ کسی کی اچھائی کو، نعمت کو لے کر اسے برائی دیتا ہے بغیر وجہ کے، نہ اللہ تعالیٰ کسی کو کمتری سے بلندی پر لے کر جاتا ہے بغیر وجہ کے۔ بلندیاں بھی وجہ بندہ خود ہے، کمتریاں بھی وجہ بندہ خود ہے، انسان کے اختیار میں ہے، جو چاہے وہ حاصل کر لے اور جدھر چاہے اپنا رخ کر لے۔ لیس للانسان الا ما سعی، اللہ کہتے ہیں میں وہی دروازے کھولتا جاتا ہوں جدھر جدھر بندہ رخ کرتا جاتا ہے۔ رخ آپ نے متعین کرنا ہے، رخ بندے نے متعین کرنا ہے، پھر اس کے بعد راستے اللہ نے ادھر ہی کھولتے جانے۔ یہ کوئی چڑیا نہیں ہے، یہ کوئی پہاڑ اور سمندر نہیں ہے جس کا قاعدہ مقرر ہو اور وہ اسی طریق پر چلتا جائے۔ اسی لیے تو انسان کے لیے جنت ہے، اسی لیے تو انسان کے لیے خزانے ہیں کہ وہ اپنے راستے خود متعین کرتا ہے، وہ فیصلے خود کرتا ہے۔ اللہ نے اس کے دل کو باندھا نہیں ہوا، اللہ نے اس کو پکڑا نہیں ہوا، اللہ نے ایسا اختیار دے رکھا ہے۔ چاہے دن رات گناہ کرو، دن رات مستیاں کرو، اللہ کا کبھی نام بھی زبان پر نہ لاؤ، اللہ کبھی پکڑ کے نہیں کہے گا اور چلو مجھے یاد کرو۔ اللہ کو ضرورت ہی نہیں اس بندے کی یاد کی جو رب کو یاد نہیں کرنا چاہتا۔ راستے دونوں کھول رکھے ہیں، دونوں راستے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے دونوں راستوں کا اختیار بندے کو پورا دے رکھا ہے۔ جب بھی تو وہ حدیث ہمیں یاد رکھنی چاہیے، تمام ابن آدم کے لیے اللہ نے ایک پلاٹ جنت میں رکھا ہے، جہنم میں رکھا ہے۔ کوئی بندہ اللہ سے کل کو یہ حجت نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تو نے تو میری جگہ رکھی نہیں کی، تو نے تو خود ہی مجھے جہنم والوں میں لکھ دیا تھا، میں کیا کرتا، بے بس نہیں پیدا کیا۔ اللہ کہتے ہیں تمام ابن آدم کا جنت میں بھی محل نہیں، پلاٹ، زمین، جگہ جنت میں بھی موجود ہے، چاہے وہاں باغ بنا لو، محل بنا لو، اور چاہے وہاں پر کانٹوں دار اپنی جگہ بنا لو۔ دونوں کھلے ہیں، دونوں راستے دونوں جگہ پر موجود ہیں۔ کتنی عقلیں ہیں ہم سب کو، ہمیں دنیا میں جانے سے پہلے ہمارا باپ بتا کے جائے کہ ایک تمہارا جو ہے نا جگہ وہ فلاں نکر میں گاؤں میں کہیں پرانی میں نے خریدی تھی باپ دادا کی، ایک تمہاری وہ جگہ ہے، اور ایک تمہاری شہر کے سینٹر میں جہاں دل ہے شہر کا وہاں تمہاری جگہ موجود ہے۔ بڑی خبر ہے، بڑی عقل ہے، گئے گزرے بندے کو پتا ہے وہ کیا کرے گا، کس جگہ اپنا گھر بنائے گا، بہترین جگہ پر، ٹاپ کی جگہ پر اپنی رہائش بنائے گا، وہ دور دراز کے گاؤں میں جا کے اپنا وہ بسیرا نہیں کرے گا۔ کتنی فکر اور سمجھ اور عقل ہے بندے کو، آخر اس جگہ پر عقل کہاں چلی گئی ہے؟ اللہ نے دونوں جگہوں پر پلاٹ بنا رکھے ہیں، جس کو چاہے سجا لو، جس کو چاہے تعمیر کر لو۔ حضرت ابراہیم نے کہا تھا جنت ایک چٹیل میدان ہے، چٹیل میدان خالی ہے، ضرور تمہارے لیے انتظار میں ہے۔ تم لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ یہ پڑھ کے وہاں جتنے چاہے پودے، درخت، گرینری، سبزہ سب بنا لو، اکٹھے کر لو۔ ایک دن کی 5 نمازوں کی صرف سنتیں پڑھ لینے سے ہر روز رات سونے سے پہلے ایک محل تیار ہو جاتا ہے۔ جتنے چاہے تعمیر کر لو، اللہ کے پاس وسعت کی کوئی کمی نہیں ہے۔ تو اب راستے تو کھلے ہیں نا، اور اختیار بھی ہمارے پاس ہے۔ فرمایا یہ سب لوگ جن کے ساتھ یہ معاملے پیش آئے، جن کی تباہیاں کائنات میں ہوئی اور لوگوں نے پڑھی اور سنی اور دیکھی،
فرمایا سب ظالم لوگ تھے، ہم نے ان کے گناہوں کی سزا میں انہیں ہلاک کیا، ہم نے ان کو بلا وجہ ایسا حکم نہیں ان پر صادر کیا۔ یقیناً اللہ کے نزدیک زمین پر چلنے والی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق وہ ہے جنہوں نے حق کو ماننے سے انکار کیا، پھر کسی طرح وہ اسے قبول کرنے پر تیار نہیں ہے۔ حق کو ماننے سے انکار کرنے والی مخلوق بدترین مخلوق ہے۔ کتنی پریشانی اور دکھ کی بات ہے کہ حق کیا چیز ہے؟ اللہ کا کلام، اللہ کے احکام، اللہ کی باتیں، یہ حق ہے، اور اس کو قبول نہ کرنے والا اس دنیا کا بدترین انسان ہے جس کو رب بدترین کہہ رہا ہے۔ فرمایا اگر یہ لوگ تمہیں لڑائی میں مل جائیں تو ان کی ایسی خبر لو کہ ان کے بعد جب دوسرے لوگ ایسے طریقے پر آئیں تو وہ حواس باختہ ہو جائیں، ان کی عقل نہ کام کرے۔ آنے والی نسلیں یاد رکھیں کہ تم نے کفار کے ساتھ کتنی سختی برتی تھی۔ اب یہ وہ نبی ہے اور اس کو حکم دیا جا رہا ہے۔ آپ دیکھیں 13 سال قرآن کیا کہتا رہا؟ اے نبی اگر تم سے وہ جھگڑا کریں منہ پھیر دو۔ 13 سال آسمان سے یہی حکم آتا رہا۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے پورے قرآن سے کسی عیسائی کسی یہودی کو اختلاف نہیں ہے۔ یہ آج کی سورہ انفال ہے اور اس کے ساتھ اگلی جوڑی سورہ توبہ ہے جس کے اندر بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ یہ دو صورتیں ہیں جس کے اوپر یہود عیسائی کب کپا جاتے ہیں، یہ دو صورتیں ہیں جن پر ان کا یہ حال ہے۔ میٹرک کے اندر مسلمانوں کے ہاں سلیبس میں اسلامیہ کی کتاب میں یہ صورت تھی، وہاں سے کیا کیا؟ نکال دی گئی۔ کیا تکلیف ہے ان کو ان صورتوں سے؟ جہاد سے تکلیف ہے ان کو، مسلمانوں کے یہ جذبے بیدار ہونے کی تکلیف ہے۔ مسلمان دن رات مصلے بچھا کے نماز پڑھتے رہیں، دن رات مصلوں پہ بیٹھ کے اپنے رب کے نفل پڑھتے رہیں، صدقہ خیرات کرتے رہیں، ادھر ادھر لوگوں کو پالتے رہیں، کسی کو تکلیف نہیں ہے۔ حدیث کیا کہتی ہے؟ شیطان کسی کا اتنا پیچھا نہیں کرتا، کسی راستے پر نہیں بیٹھتا۔ آپ کا دل کرتا ہے آپ نے صدقہ کرنا ہے، ڈھیروں صدقہ کرنا ہے، شیطان کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ وہ کہتا ہے یہ جو بھی کر لے، جو بھی کر گزرے، میں ایک ہی گناہ اس سے کرواؤں گا، ساری نیکیاں کھا جاؤں گا۔ شیطان کہتا ہے سب سے زیادہ حدیث مبارکہ بتاتی ہے شیطان کو تکلیف کس سے ہوتی ہے؟ کسی کے علم کے رستے پہ چلنے سے۔ وہ علم کے رستے پہ چلنے سے تکلیف کرتا ہے۔ جب یہ علم قرآن کا کھول کھول کے بیان کرتا ہے کفار سے ایسی سختی کرنی ہے اور ان کے ساتھ یہ معاملات کرنے ہیں، استقامت، بہادری، اس کے رستے میں جان لڑا دینا، یہ وہ برداشت نہیں کرتا۔ وہ کہتا ہے ایک عالم بن گیا نا تو 100 کو اپنے ساتھ جنت میں لے جائے گا۔ کیسے ہم لوگ دن رات خوش ہوتے رہتے ہیں سن کے ایک حافظ قرآن 70 لوگوں کی بخشش کا باعث بنے گا، اور کیا وہ حافظ قرآن جو قرآن کو بالکل نہیں سمجھتا، کیا ایسا حافظ قرآن 70 کی بخشش کا باعث بنے گا؟ علم رکھنے والا، جاننے والا، عمل کرنے والا دوسروں کی بخشش کا سامان بنے گا۔ یہ تکلیف ہے شیطان کو جو دن رات تکلیف محسوس کرتا ہے کہ ایک بندہ ایسا نہ بن جائے، عبادت گزار کی تو اسے کوئی تکلیف ہی نہیں ہے۔ تلبیس ابلیس ایک اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں بے شمار واقعات تاریخ کے، علماء کے، عابدوں کے بے شمار واقعات ہیں۔ ان واقعات میں اتنے انگنت واقعات جو اوتھینٹک واقعات بھی موجود ہیں، ان کے اندر یہ لکھا ہے پوری زندگی کے عبادت گزاروں کی عبادتیں شیطان نے آخری عمر میں ایک گناہ کروا کے سب ضائع کر دی۔ اگر کوئی بچا تو صرف اسی بنیاد پر بچا کہ وہ علم لیتا رہا، علم کے اوپر عمل کرتا رہا، علم دیتا رہا، اور اللہ نے اس کو محفوظ کر لیا۔ یہی وہ تکلیف ہے جس کی وجہ سے وہ چاہتا ہے کہ کوئی اگر دور ہو تو علم سے دور ہو۔ اب یہاں پر یہ ساری کی ساری جو ہدایات ہیں یہ کفار کے چونکہ مقابلے میں آتی ہیں، وہ کفار کا کہنا ہے کہ یہ صورت نکال دی جائے، اور ظالم حکمران حکومت کے جنہوں نے یہ نکال ہی ڈالی۔ باقی پورے قرآن کبھی سورہ بقرہ، کبھی سورہ آل عمران پر کوئی اٹیک نہیں، جب آتا ہے انفال اور توبہ پر اٹیک آتا ہے۔ اپنے بچوں کو یہ سکھائیں اور بتائیں کہ اللہ رب العزت نے کتنا مضبوط دل بنانے کے لیے
کتنا مضبوط انسان کھڑا کرنے کے لیے یہ آیات اتاری ہیں۔ اگر تمہیں کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو اس کے وعدے توڑ کر چھوڑ دو، اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ فرماتے ہیں نبی اب ان سے کوئی نرمی نہ کرنا، ان کے ٹوٹے ہوئے وعدے ان کے آگے پھینک کر تیر تلوار اٹھا کے ان کا مقابلہ کرو۔ جب تک 13 سال حکم نہیں آیا تھا نہیں آیا تھا، اب جب تلوار اٹھانی ہے تو ڈٹ کے اٹھانی ہے۔ اور فرمایا اسی میں وہ آیت ہے جس سے وہ جو ہے چیخ پڑتے ہیں کفار، وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ۔ اللہ کہہ رہے ہیں جہاں تک تمہارا بس چلے زیادہ سے زیادہ طاقت ان کے لیے اکٹھی کرو، تیار بندھے رہنے والے گھوڑے ان کے مقابلے میں اکٹھے کرو، تاکہ اس کے ذریعے اللہ کے اپنے دشمنوں کو اور ان دوسرے دشمنوں کو جن سے یہ خوف زدہ ہیں، تم جن کو جانتے ہو اور تم جن کو نہیں جانتے لیکن اللہ ان کو جانتا ہے، اللہ کی راہ میں جو کچھ خرچ کرو گے اس کا پورا پورا بدلہ تمہاری طرف پلٹا دیا جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ جو جہاد کے لیے دو گے، جو تعلیم قرآن کے لیے دو گے، جو خرچ کرو گے، اللہ کو کسی دوسرے چیز پر کیا ہوا معاملہ جو ہے اس کا بدلہ نہیں رکھتا۔ اللہ کسی کے قرض کو اپنے ذمہ نہیں رکھتا۔ اللہ سب سے بہترین لٹانے والا ہے، جو اس کے راستے میں دو گے اللہ تمہیں اسی وقت واپس بہترین کر کے دے گا۔ اے نبی اگر دشمن صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں، اب ساری سختیاں کرتے کرتے صلح کی طرف، اللہ نے کہا اگر دشمن ہے اور وہ اپنے ہتھیار پھینک دے صلح سلامتی کی طرف مائل ہوں تو تم بھی آمادہ ہو جاؤ، کیونکہ جنگ مقصد نہیں ہے اسلام کا، جنگ اسلام کا پسندیدہ شعار نہیں ہے، مگر جب یہ جنگ سے واسطہ پڑ جائے تب پیچھے ہٹنا گناہ ہے، بلکہ کبیرہ گناہ ہے۔ فرمایا وہ کہیں تو پھر تم کس پر بھروسہ رکھو؟ اللہ پر بھروسہ کرو، یقیناً اللہ ہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ اگر وہ دھوکے کی نیت رکھتے ہیں اور منہ سے صلح کر رہے ہیں، فرمایا تب بھی کر لو، اللہ ہی کافی ہے، تب بھی کر لو، کیونکہ یہ شک بھی تو ہوتا ہے نا۔ فرمایا اگر وہ نیت ان کی بری ہے اور نیت دھوکے کی ہے لیکن وہ صلح کریں، کسی کے صلح کا ہاتھ لٹانا یہ کہہ کر مجھے پتا ہے تم جس دھوکے کے لیے کر رہے ہو، تم جس لالچ کے لیے، لالچ کو چھوڑ دیں، بس جس نے صلح کا ہاتھ بڑھایا اس کو قبول کر لیں، اللہ تمہارے لیے کافی ہوگا۔ وہی تو ہے جس نے اپنی مدد سے مومنوں کے ذریعے تمہاری مدد کی، تمام مومنوں کو نبی تمہارے ساتھ جو میں نے جوڑا اور نرم دل کر دیا، تم پوری زمین کی دولت خرچ کر کے ان صحابہ کے دل نہیں اپنی طرف مائل کر سکتے تھے، پوری دولت خرچ کر کے ان کے دلوں کو اپنے لیے ان میں محبت پیدا نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے یہاں پر اشارتاً یہ بتایا کہ میں نے صحابہ کے دلوں میں تمہاری محبت میں نے ڈالی ہے، یہ سب تم نے نہیں کر لیا، میں نے ان کے دل جھکائے تمہاری طرف، وہ بڑا زبردست اور دنا ہے، عزیز الحکیم ہے، تو جو صلح کرنے آئے صلح کر لو، دل چاہے تو اللہ ان کو بھی تمہارے لیے اسیر کر دے۔ اے نبی مومنوں کو جنگ پہ ابھارو، جنگ کی تلقین کرو، جنگ کی تیاری کرو، جنگ کے لیے ساز و سامان اکٹھا کرو، جنگ کے لیے خرچ کرو، اور اللہ تمہیں ایسی کامیابی دے گا اگر تم 20 آدمی صبر کرنے والے ہوگے تو 200 پر غالب آئیں گے، 20 200 پر، ایک بندہ 10 بندے 100 پر غالب آئیں گے، تو ایک بندے کے مقابلے کتنے بندے ہوئے؟ 10 بندے، ایک کے مقابلے میں 10۔ لیکن ایک اور قانون بھی بتا دیا، اگر ایمان کم ہوا اور صبر کم ہوا تو 100 بندے 200 پر غالب آئیں گے۔ اب مقابلہ کتنوں پر؟ 2 پر۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہانی کیا پیچھے؟ جتنا ایمان ہوگا اتنی طاقت ملے گی، ہر کوئی منہ اٹھا کے ہر جگہ ایک جیسی کامیابی نہیں پالے گا۔ جنت کے 100 درجے ہیں اور وہ درجے کس بنیاد پر ہیں؟ ایمان کی طاقت کی بنیاد پر ہیں۔ ہر کوئی، کیا وہ مثال دیتے ہیں کہ وہ ہر کوئی ایک ہی جگہ اکٹھا نہیں کر دیا جائے گا، جیسا بندہ، جیسی نیت، جیسی محنت، جیسی کاوش ویسا ہی درجہ پائے گا، اور یہ درجے صرف آسمانوں پر ہیں، دنیا میں بھی ہر بندے کو اس کی نیت کے مطابق ملتا ہے۔ فرمایا اگر اللہ چاہے اور 20 صبر کرنے والے تو 200 پر غالب کر دے، اور اگر تمہارا اللہ نے بوجھ ہلکا کر دیا اور تمہاری کمزوری اللہ نے محسوس کی تو اب 100 آدمی 200 پر غالب آئیں گے، 1000 2000 پر غالب آئیں گے۔ پہلے کیا ریشو تھا؟ یہ ریشو پہلے کیا دیا؟
1000 10,000 پر غالب آ سکتے ہیں. تو بلند کیا کرنا ہے؟ ایمان، توکل، بھروسہ اور اپنی ہمت اور صبر اور محنت، یہ تیاریاں مضبوط کریں. تو ہمیں اپنی اس دنیا میں جو کامیابیاں چاہیے تو اس کے لیے کس کو بلند کرنا ہے؟ انہی کو. جو بھی ہم جنگ کے مناظر پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو جنگ ہے، جنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ جنگ اختلاف ہوتا ہے. دو ملکوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان، ساس بہو کے درمیان، دو رشتہ داروں کے درمیان، دو سگے بھائیوں یا بہنوں کے درمیان، جو بھی دنیا کا شخص ہے جب دوسرے سے اختلاف کرتا ہے تو وہ جنگ ہی تو ہوتی ہے. تو اس کو اپنی ذاتی زندگی پر، اپنی خاندانی زندگی پر بھی اپلائی کریں تو ہمیں ٹول یہی چاہیے. کامیابی تیر تلوار لے کر میدان میں پہنچ کر ہو، یا ہمیں کامیابی گھر کے اندر چاہیے ہو، کامیابی ہمیں ریس کے میدان میں چاہیے ہو، کرکٹ کے میدان میں چاہیے ہو، کامیابی ہمیں اپنے بیوی بچوں کے بیچ میں رہتے ہوئے چاہیے ہو، ٹولز یہی ہیں، طریقے یہی ہیں. کامیابی کے لیے تم کب غالب آؤ گے؟ وہ جو بیٹیاں روتی ہیں، گھر کے 10 افراد ہیں، میں کس کس سے لڑوں؟ مر جاؤ، نہیں لڑ سکتے تو پھر ایک ہی کام ہے نا، یا تو لڑنے کے لیے اللہ سے طاقتیں اکٹھی کر لو اگر لڑنے کی ہمت ہے، نہیں تو پھر مر جاؤ. پھر لڑکے کرنا ہی کیا ہے؟ لڑکے بھی تو پھر مرنا ہی ہے نا 10 کے مقابلے میں، تو پھر لڑو ہی نا. یا تو ہمت پیدا کرو، مدد مانگو تو پھر لڑو. نہیں لڑ سکتے تو پھر اللہ کی سپرد کر کے بیٹھ کے کوستے رہو تقدیر کو تو روتے رہو. دو ہی طریقے ہیں. اللہ رب العزت نے پسند کس کو کیا؟ طاقتور مومن کمزور مومن سے افضل ہے. حدیث بتاتی ہے نا، طاقتور مومن کمزور مومن سے بہتر. پھر آپ نے طریقہ بتایا، آپ نے فرمایا طاقتور وہ نہیں ہے جو کسی کو جو ہے کشتی میں پچھاڑ دے، وہ طاقتور نہیں ہے. طاقتور تو وہ ہے جو حوصلے اور صبر کے ساتھ چلتا رہے، استقامت کے ساتھ کام کو کرتا رہے. اب ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں، اپنی اجتماعی زندگی میں اللہ سے مدد کی ضرورت ہو تو ہم کس کو روئیں، کہاں جائیں، کسی کا در کھٹکھٹائیں؟ نہیں، اللہ سے مدد مانگیں، اللہ کے ساتھ جڑ کر رہیں، اسی سے خیر اور بھلائیاں طلب کریں. انشاءاللہ العزیز کچھ بھی دور نہیں ہے کامیابی. اور انسان کی کامیابی یہ نہیں ہوا کرتی کہ اس کو کوئی مدعا مل جائے. انسان کی کامیابی یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ اپنے راستے پر صحیح طریقے سے چلتا رہے. اللہ پھل دے دے تب بھی کامیاب، اللہ پھل ہی نہ دے، اللہ ثمر ہی نہ دکھائے، اگر بندہ درست طریقے اور راستے پر تب بھی کامیاب ہے. کسی نبی کا ایک ساتھی نہیں تھا، نبی کامیاب رہا. اولاد بھی نہیں درست ہوئی، نبی کامیاب رہا. ہمیں کامیابیاں کہاں سے دیکھنی ہیں؟ قرآن کی حکایات، قرآن کے واقعات سے دیکھنی ہیں جو سچائی پر مبنی ہیں اور اسی رب العزت نے ہمیں سنائی ہیں. انشاءاللہ العزیز الحمدللہ ہمارا آج سورہ انفال ہماری مکمل ہوئی. کل سورہ توبہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز. اب آج آپ کو میں نے ایک ریکویسٹ کرنی تھی کہ ہمارے ہاں کل جمعہ ہے، جمعے کی بریک ہے جی، اور اب انشاءاللہ پرسوں ملاقات ہوگی. جمعہ آف ہے اور ہر جمعہ ہی آف ہوا کرے گا جب تک ہمارا دورہ قرآن ہوگا. دیکھیں اللہ کو کب منظور ہے کہ دورہ قرآن کب مکمل ہوتا ہے، اسی کے حکم پر ہر چیز موقوف ہے. کبھی میں نے 2 2 3 3 چیزیں پلان کی ہوتی ہیں اور ایک ہی پوری ہوتی ہے، اور کبھی ایک سوچی ہوتی ہے 2 2 3 3 ہو جاتی ہیں. یہ اسی کی عطا ہے اور اس کے حکم اور مرضی کے بغیر ہم اپنا لکھا ہوا بھی بول نہیں سکتے اور اسی کی مرضی سے بول پاتے ہیں. اب آپ